اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ عدل کرنے اور احسان کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ لوگوں کے ساتھ عدل کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا کہ وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ جب اللہ پاک آپ کو انصاف پہ قائم رکھنے کے لیے اور عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے، اور یہ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بیان فرمائی ہیں، اللہ پاک تو ہمیں ہر معاملے میں تحقیق کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب انصاف قائم کرنا ہو تو وہاں پہ بھی اللہ پاک نے ہمیں نظام دیا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی ہمیں تحقیق کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یعنی کہ یہ تمام آیات اور اس جیسی بہت سی آیات آپ کو قرآن پاک میں ملیں گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا نظام عدل دیا ہوا ہے، اور اس نظام عدل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم بھی کیا۔ اور پھر آپ خلفائے راشدین کی ساری مثالیں دیکھ لیں، ان میں انہوں نے نظام عدل کو قائم کیا۔ ایسے ہی کسی موب نے اس طرح کسی کو قتل نہیں کر دیا جس طرح کہ آج کل کے زمانے کے اندر یہ کیا جا رہا ہے۔ آج کل آپ یہ دیکھیں، آئے دن یہ واقعات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بلا تحقیق کیے ہوئے کسی بھی بندے کو اٹھاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہوتی ہے یا یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی جاتی، اور تمام لوگ جو وہاں پہ موقع پہ موجود ہوتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور اصل بات کو چھپا دیا جاتا ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتے کہ اصل میں حقیقت کیا تھی اس بات کی، اور بلا تحقیق کیے پورا ہجوم جو ہے کسی ایک بندے کے اوپر پوری طرح سے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، لاتوں سے، ڈنڈوں سے، پتھروں سے، اینٹوں سے اس کو مارنا شروع کر دیا جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ جیسا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا ریسنٹلی واقعہ جو سیالکوٹ کا ہوا، جہاں پہ ایک سری لنکا کے شہری کو زندہ جلا دیا گیا، اس کے اوپر بھی یہ الزام تھا شاید اس نے کچھ بے حرمتی کی تھی، اس کے اوپر بھی اس ہجوم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس بندے کو قتل کر دیا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ پہلے اس کو پولیس کے حوالے کرتے۔ ایک پورا قانون موجود ہے پاکستان میں PPC کے اندر، اور وہ اسلامی قانون کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے کہ اگر بے حرمتی کرے گا تو اس کے اوپر کیا سزا ہوگی، اور اگر وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو اس پہ کیا سزا ہوگی۔ یہ تمام سزائیں موجود ہیں ہمارے قانون کے اندر، پاکستان کے قانون میں موجود ہیں۔ آپ طریقے کے ساتھ وہاں چلیں، گواہیاں لے کے جائیں تو اس کے اوپر اس ملزم کو مجرم قرار دے کے سزا بھی ملے گی۔ اسی طرح اب ایک اور واقعہ ہو گیا خانیوال کے اندر، آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک بندے کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے شاید کچھ اوراق کی بے حرمتی کی تھی۔ ابھی مزید تحقیقات بھی سامنے آ جائیں گی، لیکن اب تک کی جو تحقیقات ہیں، اس نے کچھ اوراق کی بے حرمتی کی اور وہاں پہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا اور انہوں نے اس کو ڈنڈوں سے، سوٹوں سے اور اینٹوں سے، پتھروں سے مار مار کے اس کو قتل کر دیا، پھر اس کو لٹکا دیا۔ یہ تمام واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام کے خلاف سازش تو نہیں ہے؟ اس کے اوپر بھی تحقیق کریں۔ یہ اسلام کا نام بدنام کیا جا رہا ہے، چند شرپسند عناصر کو اکٹھا کر کے اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کے ذمہ دار وہ مولوی حضرات بھی ہیں، سارے مولویوں کو میں نہیں کہہ رہا، اس کے ذمہ دار وہ شرپسند مولوی حضرات بھی ہیں جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر غلیظ گالیاں دیتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو تشدد کی طرف اکساتے ہیں، اور انہوں نے ٹوکوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا ہے، اور وہ ٹوکوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جناب لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ٹوکوں سے یہ کچھ اور نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو کیکوں پہ رکھ کے انہوں نے اس پہ چھریاں چلائی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ٹوکوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کیک بنا کے اس کے اوپر چھریاں چلائی ہوئی ہیں، جس کی ویڈیو سرعام ہے، سب لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو کہ تشدد کی فضا قائم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے تھا، پورے امت یا پاکستان کے بالخصوص مولویوں کو چاہیے تھا، ان سارے علماء حضرات کو جو اچھے علماء حضرات ہیں، جب سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا تو لوگوں کو سکھاتے، اس کو امت
اس کو امت بنانے کی کوشش کرتے، ہجوم بنانے کی کوشش نہ کرتے، جس طرح ہجوم نے اکٹھا ہوا اور قتل کر دیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے، اپنے جمعے کے خطبات میں خاص طور پہ اس بات پہ لوگوں پہ زور دیتے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ اگر ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون دیا ہوا ہے، اس قانون کے مطابق آپ نے اس ملزم کو پولیس کے حوالے کرنا ہے، پھر جو پاکستان کا قانون جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی قانون کے مطابق بنانے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اس کے مطابق اس کے اوپر مقدمہ چلتا، وہاں پہ آپ پھر اپنے گواہ لے کے آتے، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ گواہی دیتے وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر سزا دی جاتی، جو بھی کوئی فیصلہ ہوتا کورٹ کرتی۔ یہ کہیں پہ بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے۔ یہ ان مولوی حضرات کا، علماء حضرات کا کام تھا کہ یہ مسجدوں میں جمعے کے خطبات میں لوگوں کی یہ تعلیم کرتے تاکہ یہ دوبارہ ایسا واقعہ پیش ہونے کے امکانات کم سے کم ہوتے رہتے۔ اب بھی ان علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو امت بنائیں، ان کو ہجوم نہ بنائیں، ان کو سکھائیں کہ ایسے واقعات کی وجہ سے اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے خلاف ایک قانون دیا ہے، اور یہاں پہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس قانون کی پوری پاسداری کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس طرح کے معاملات میں قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ کوئی بھی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمودات کے خلاف چل رہے ہیں، کیونکہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ نہ صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ ان لوگوں کی اس حرکتوں کی وجہ سے، یہ جو ہجوم بلا تحقیق اپنے ہاتھ میں قانون لے رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرنے والوں کو ایک شے ملتی ہے۔ جو لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسے واقعات سے ایک شے ملتی ہے کہ دیکھو جی آپ کے پاس کوئی بھی قانون نہیں ہے کہ جس کے مطابق ایسے لوگوں کو سزا دی جائے، آپ لوگوں نے ہجوم اکٹھا کر لیا، آپ لوگ قوم نہیں، آپ امت نہیں ہیں۔ یہ تو امت مسلمہ ہونا چاہیے جس کے پاس ایک قانون ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک قانون دیا اور سب سے مضبوط قانون دیا ہے کہ کس طرح گستاخ کو سزا دینی ہے۔ گستاخ کی سزا جو ہے سرتن سے جدا ہے اور وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا ضابطہ دیا ہوا ہے، قانون دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان کے قانون میں وہ موجود ہے، اس کے مطابق اس کو دی جائے تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن پاک کی شان میں یا اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے سزا دی جاتی ہے۔ ان کے پاس پورا قانون موجود ہے، اور اس بارے میں ان علماء کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمیشہ جب تک یہ امت سدھر نہیں جاتی تو اکثر اپنے جمعوں کے خطبات کے اندر اس موضوع کو رکھیں، لوگوں کو سمجھائیں، عوام کو سمجھائیں کہ آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں جی اکثر لوگ، یہ ٹوکا بردار جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف جھوٹے واقعات سناتے ہیں، جھوٹے واقعات ولیوں کے سنا سنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ایک ایسا پرتشدد معاشرہ قائم کر رہے ہیں جہاں پہ اس قسم کے واقعات آئے دن رونما ہو رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کو ایک شے مل رہی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بات کر سکیں۔ اب ہم کس منہ سے لوگوں کے سامنے اس اسلام کو لے کے جائیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا کہ ہم دعوت و تبلیغ کے ذریعے یہ اسلام دنیا تک پہنچائیں؟ ان لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ اب غیر مسلموں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر تحقیقات ہیں، جو لوگ اس طرح سے قانون ہاتھ میں لیتے ہیں وہ اسلام کے بالکل ہی نام لیوا نہیں، بلکہ وہ لوگ تو صرف ایک جوہلا کا ایک ٹولہ ہے، یہ سنی نہیں ٹنی لوگ ہیں جن کو ٹنی بنایا ہوا ہے، جو کہ تحقیقات نہیں کرتے، اور ایسے ایسے مولوی حضرات ہیں جو بلا تحقیقات ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔